الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے: لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے حسین و جمیل بنایا، خوبصورت بنایا. انسان کی زندگی روح کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. ایک انسان بغیر روح کے زندہ نہیں رہ سکتا. اسی طریقے سے ایک مسلمان بغیر اسلام کے زندہ نہیں رہ سکتا. اگر کہا جائے کہ مسلمان کی اصل روح اسلام سے وابستہ ہے تو بیجا نہ ہوگا. اگر اس سے آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ ایک انسان کی روح اگر اسلام سے وابستہ نہ ہو تو وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ہم کالانعام بل ہم اضل، کہ جس انسان کی زندگی میں اللہ کی وحدانیت نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان نہ ہو، ہم کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے گئے گزرے ہیں. تو اس سے یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ ایک انسان کی زندگی اسلام سے اگر جڑی ہوئی ہے تو وہ انسان کامیاب ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ مذہب جو اسلام سے ہٹ کر ہے، اس کا یہ دین جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ قابل قبول نہیں. تو اسلام کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے جو قیمتی کلمات کہے ہیں، اور ایک اسلام والوں پر جو حالات پیش آئیں گے، ان حالات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں، اگر ہم اس کا صحیح سے مطالعہ کریں تو ہمیشہ ہم اپنے آپ کو غفلت کی زندگی سے دور رکھیں گے، ہمیشہ اپنے آپ کو خدا کی رضا والی زندگی پر لگائے رکھیں گے. انہی قیمتی کلمات میں سے جن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے، ایک بڑی قیمتی حدیث ہے جن کا کہہ لیجئے سراسر اسلام سے تعلق ہے. اور چونکہ ایک مسلمان کی روح اسلام ہی ہے تو ہماری روح سے متعلق ہے، ہمارے وجود سے متعلق ہے، ہماری حقیقت سے متعلق ہے. وہ حدیث ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء۔ اس حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جملے فرمائے۔ نمبر 1 بدأ الاسلام غریبا، اور دوسرا جملہ ہے وسیعود غریبا، بعض جگہ ہے وسیعود کما بدأ غریبا، اور تیسرا جملہ ہے فطوبى للغرباء۔ تو اس کے مفہوم پر اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے سامنے ایک چشم کشا بصیرت اور حقیقت کھل کر سامنے آئے گی۔ غریب، اس میں ایک لفظ آیا لفظ غریب۔ غریب کے ایک معنی تو آتے ہیں، جیسا کہ شارح حدیث نے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے معنی بتلائے ہیں، الغریب المفارق وطنہ الی وطن جدید لیس وطنہ، کہ ایک آدمی اپنے وطن کو چھوڑ کر کسی ایسے جگہ میں پہنچ جائے جہاں اس کا وطن نہ ہو۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں اس طرح رہو جیسا کہ غریب رہتا ہے یا ایک مسافر زندگی گزارتا ہے۔ ایسے ہی غریب کے معنی اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا، وہ علاقہ آپ کا وطن نہ ہو۔ لیکن یہاں پر یہ معنی مراد نہیں ہے۔ اس حدیث کو علامہ مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتن میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس حدیث کی تشریح فرماتے ہوئے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ شارح مسلم المفہم میں بیان فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں جس طریقے سے مہاجرین نے اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے وطن کو خیر بات کہا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑا، اپنے تجارت کو قربان کیا، صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہمارا دین محفوظ رہے، ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا ہے کہ آخر زمانے میں ہمارے مسلمانوں پر حالات پیش آئیں گے، اسلام والوں پر حالات پیش آئیں گے، تو وہ لوگ بھی جو ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں کو قربان کریں گے، اپنے اعزاء و اقارب اور تجارت کو قربان کریں گے اور ایمان کی حفاظت کریں گے۔ مسلم کے سب سے بڑے شارح ہیں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس جملے کا مطلب بیان فرمایا کہ جس طریقے سے ابتدائے اسلام میں غریب کا انہوں نے معنی لیا ہے تعداد کے اعتبار سے کم ہو، غریب اے قلیل، یعنی جس طریقے سے ابتدائے اسلام میں اسلام کے ماننے والے تعداد میں بہت کم تھے، پھر یہ دین پھیلا، اس کی اشاعت ہوئی اور پوری دنیا والوں میں یہ دین پھیل گیا، لوگوں نے اسے قبول کیا، اسی طریقے سے آخر زمانے میں یہ دین سمٹ کر تھوڑے لوگوں میں رہ جائے گا اور اسی حال میں کہ قیامت قائم ہوگی۔ تو بدأ الاسلام غریبا، اس جملے کا مطلب یہ نکل کر آتا ہے کہ اسلام ابتدائے اسلام میں غریب تھا، اس کو ماننے والے قبول کرنے والے کم لوگ تھے، لیکن اللہ کی مدد آئی اور یہ پھیلا، لوگوں نے ہجرت کیا اور ہجرت کے بعد یہ دین پھیلنا شروع ہوا۔ تو ہجرت کرنے کے بعد جب دوسرے علاقے میں پہنچے، وہ اجنبیت کی شکل میں تھے، غریب بن کر تھے، لیکن انہوں نے محنت کیا، مجاہدہ کیا، پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کی، اپنے دین کی حفاظت کی فکر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ دوسرا جملہ ہے وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، یعنی جیسے ابتدائے اسلام میں یہ غریب تھا، کم لوگوں میں محدود تھا، اسی طریقے سے آخر کے مرحلے میں چل کر آئندہ مستقبل میں یہ جو ہے یہ غریب بن جائے گا، یہ اسلام جو ہے کم تعداد میں رہ جائے گا، کم لوگوں کے پاس اگر سمٹ جائے گا۔
اس کا مطلب یہ بیان فرمایا، ایک تو وہی ہے کہ لوگ تعداد میں کم تھے، اس کو پہچاننے والے لوگ کم تھے، مکہ مکرمہ میں یہ دین جو ہے غریب بن کر تھا، اسلام غریب بن کر تھا، کم لوگوں میں تھا، لیکن جب جو لوگوں نے ہجرت کیا، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی، اور مدد آنے کے بعد جو ہے دین پھیلا، لوگوں میں اس کی اشاعت ہوئی، اور لوگوں نے اس کی حقیقت کو سمجھا، اسلام کی خوبیوں کو سمجھا اور اس کو اپنی زندگی میں لایا، انہوں نے اپنے اعمال کو درست کیا، اپنے اخلاق کو درست کیا، اپنی تجارت کو درست کیا، اپنی زندگی کو پرسکون بنایا، اپنی دنیا کی زندگی کو بنایا، آخرت کی زندگی کو بھی بنایا۔ اسی لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس جملے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خوشخبری سنائی ہے کہ دیکھیے جس طریقے سے ابتدائے اسلام میں دین کم لوگوں میں تھا، لیکن اللہ کی خصوصی مدد شامل حال ہوئی، اور اس کے نتیجے میں لوگوں نے محنت کیا، مجاہدہ کیا، تو پوری دنیا میں دین پھیل گیا، پوری دنیا میں اسلام کی صداقت کا بول بالا ہو گیا۔ اسی طریقے سے امت کے اندر بے دینی اور بے حسی کی وجہ سے یہ دین جو ہے سمٹ کر اجنبیت کی طرح بن جائے گا۔ جیسا کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلم ممالک کہتے ہیں یا کہ اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہاں دین اسلام کے احکام کی اتنی مخالفت ہو رہی ہے کہ وہ مسلم ممالک ہونے کے باوجود، اسلامی ممالک ہونے کے باوجود دین جو ہے بہت کم لوگوں میں آ کر محدود ہو گیا ہے۔ ایسے حالات بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ دین اسلام پر آزادی سے عمل نہیں کر سکتے، گویا کہ دین جو ہے غربت کی شکل اختیار کرتے جا رہا ہے۔ تو اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی ہے کہ جس طریقے سے ابتدائے اسلام میں دین چند لوگوں میں محدود تھا، لیکن اللہ کی خصوصی مدد کے ذریعے سے وہ دین پھیلا، پورے عالم میں پھیلا، پورے عالم کے لوگوں نے اس کی حقانیت کو تسلیم کیا، اسی طریقے سے حالات جب بگڑیں گے، بگڑنے کے بعد جو ہے دین محدود اور چند لوگوں میں آ کر سمٹ جائیں گے، یہ لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں گے، اپنے اسلام کی حفاظت کی فکر کریں گے، اور اس فکر کو لے کر چلیں گے حتیٰ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور اس سے آگے بڑھ کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ دین جو ہے پورے عالم میں پھیل جائے گا۔ اس کی صداقت کے ہر لوگ قائل ہو جائیں گے، اس کی حقانیت کے ہر لوگ قائل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کی وضاحت آگے والے جملے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، فطوبى للغرباء۔ طوبہ کے ایک معنی بیان فرمایا ہے خوشحالی کی زندگی گزارنا۔ طوبہ لفظ طوبہ طیب سے نکالا گیا، طیب کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو دل سے قبول کر لینا۔ فانکحوا ما طاب لکم، اللہ نے فرمایا جو عورتیں تم کو اچھی لگے دل کے اعتبار سے ان سے شادی کرو، اور آگے ایک جگہ فرمایا لا یحل مال امرئ الا بطیب النفس، کہ کسی بھی دوسرے انسان کا مال حلال نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ وہ دل سے راضی ہو، یعنی وہ دوسرا آدمی اگر دل سے خوش ہو تب اس کا مال جو ہے سامنے والے کے لیے حلال ہوتا ہے، ورنہ حلال نہیں ہوتا۔ زبان سے اپنی رضا کے اظہار کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، بلکہ دل کی خوشی ضروری ہے، دل کی رضامندی ضروری ہوتی ہے۔ تو طوبہ طیب سے ہے، طیب کے معنی آتے ہیں دل سے کسی کام کو اس سے راضی ہو جانا، دل سے کسی کام کو پسند کر لینا۔ تو طوبہ کے بعض معنی یہ بیان کیے گئے ہیں، ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ خوش عیشی، خوشحالی کی زندگی، اور ایک معنی یہ ہے کہ بہترین اجر، اور ایک معنی یہ ہے کہ جنت کے ایک درخت کا نام ہے طوبہ، فطوبى لهم وحسن مآب، جیسے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اور ایک معنی ہے کہ طوبہ کے معنی جنت کے ہی آتے ہیں۔ تو فطوبى للغرباء تو خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے، جنت کے درخت کی بشارت ہے، یا دنیا کی زندگی میں خوشحالی کی بشارت ہے، یا ایک اجر عظیم کی بشارت ہے، یا ایک بہترین اجر کی بشارت ہے دنیا کے اعتبار سے ان لوگوں کے لیے جو غرباء کہلاتے ہیں۔ ایک موقع سے دیگر مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا من الغرباء، یہ غرباء کون لوگ ہیں؟ یہ غرباء کون لوگ ہیں؟ حضور نے فرمایا الذین یحیون سنتی، الذین یحیون سنتی ویعلمونہا عباد اللہ، کہ غرباء وہ لوگ ہیں جو ہماری سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔
ایک ایک سنت کو حاصل کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُونَهَا عِبَادَ اللَّهِ، اور وہ سنت اللہ کے بندوں میں لے کر جاتے ہیں، سنت کی تعلیم کرتے ہیں، سنت کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو غربا سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں اور اس سنت کی اشاعت کرتے ہیں، سنت کی تعلیم کرتے ہیں، دوسروں تک سنت کو پہنچاتے ہیں۔ اب بعض مقام پر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب یہ سوال کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ من الغرباء، یہ غربا کون لوگ ہیں، حضور نے فرمایا الذین یصلحون ما افسد الناس بعدی من سنتی، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ان بگڑے ہوئے اعمال کو، لوگوں نے جو سنتیں بگاڑ دی ہیں، سنتوں کو مسخ کر کے پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو بگاڑی ہوئی شکل ہے ان کی یہ لوگ اصلاح کرنے والے ہیں غربا۔ یہ دونوں معنی ہیں۔ پہلا معنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں اور لوگوں تک پھیلانے والے ہیں، یا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں میں اصلاح والا کام کرنے والے ہیں، لوگوں کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو گئی ہے اس کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو ان دونوں معنی کے لحاظ سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ جو لوگ یہ کام کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لوگوں تک لے کر جائیں گے، تعلیم کریں گے، تبلیغ کریں گے، یا لوگوں کی اصلاح کی فکر کریں گے، تو یہ لوگ جو ہے تعداد میں بہت کم ہوں گے، اجنبی کی طرح ہوں گے، لوگ ان کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھیں گے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر یہ معنی لیتے ہیں تو موجودہ زمانے کے لحاظ سے دیکھا جائے جو لوگ بھی خالص اسلام کی خدمت کرنے والے ہیں، خالص اسلام کی حفاظت کی فکر لے کر چلنے والے ہیں، ان کی تعداد بہت قلیل ہے۔ ان تطع اکثر من فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت فرمائی، اگر روئے زمین پر جو بسنے والے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد جن لوگوں کی ہے، ان تطع اکثر من فی الارض، روئے زمین پر جو بڑی تعداد ہے ان کی اگر آپ پیروی کریں گے، ان کی عادت کو، ان کے اخلاق کو، ان کی چال چلن کو اگر آپ حق سمجھیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، وہ لوگ کیا کریں گے؟ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ ہمارے مسلمانوں کی یہی حالت بنتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو سنت سے دور ہوتا جا رہا ہے، جن کے دلوں میں سنت کی کوئی عظمت نہیں ہے، جن کے دلوں میں اسلام کی حفاظت کی کوئی جذبہ نہیں ہے، جن کے دلوں میں شعائر اسلام کے لیے اپنے آپ کو، شعائر اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کا جذبہ نہیں، شوق نہیں ہے، ان کی تعداد بہت بڑی ہے۔ اور جن کے دلوں میں یہ شوق ہے، ذوق ہے کہ ہم اسلام کی خدمت کو لے کر چلیں گے، ہم اسلام کی حفاظت کی فکر کریں گے، شاعر اسلام کی حفاظت کی فکر لے کر چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور سنتوں کو لوگوں کے درمیان لے کر جائیں گے، ان کی تعداد بہت کم ہے۔ لیکن جیسا کہ حدیث میں ہے لا تزال طائفۃ من امتی، کہ ہر زمانے میں میری امت میں ایک ایسا طبقہ ضرور رہے گا، ظاہرین علی الحق، جو حق پر جمنے والے ہوں گے، جو حق کا بول بالا کرنے والے ہوں گے، جو حق کی اشاعت کی فکر کرنے والے ہوں گے، لا یضرهم من خذلهم، جو ان کو رسوا کرنے کی فکر کریں گے، جو ان پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے، جو ان کو حیران و پریشان کرنے کی فکر کریں گے، ان کی کوششوں، ان کے مکر و فریب، ان کی سازشوں، ان کی عداوت، ان کے بغض سے ان لوگوں کا کوئی کیا بال بیکا ہونے والا نہیں، لا یضرهم من خذلهم۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں کھل کر آ رہی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جن لوگوں نے اسلام کے صحیح عقائد کی، اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر لے رکھی ہے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلانے کی فکر لے رکھی ہے، جو اپنے آپ کو حق پر جمانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام کی صحیح تعلیمات پر جمانے والے ہیں، وہ غربا ہیں، وہ تعداد میں اتنے کم ہیں کہ لوگ ان کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو
ان غربا کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس حقیقت کو، اس حدیث کی حقیقت کو ہم لوگوں سے قریب کرے اللہ تعالیٰ، اور ان حقیقت سے ہم لوگوں کو آشنا کر دے اللہ تعالیٰ۔ ہم لوگوں کو جو کہا گیا ان پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔